جناب بریک کے بعد ایک بار پھر سے خیر مقدم. ناصر شاہ صاحب وہ کہتے ہیں کہ شفیع جان کہ پہلا راؤنڈ وہ جیت گئے ہیں. آپ تو کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے کورنگی میں اور ادھر ادھر ان کو اجازت دے دیا. وہ کہتے ہیں مزار قائد پہ تو نہیں دی, تو دیٹس اے وکٹری فار دیم. آپ خوف کا شکار ہیں؟ جی بالکل, قطعی کوئی ایسا خوف نہیں ہے. اور ہم نے تو الیکشنز کے, میں نے آپ پروگرام میں شفیع بھائی تھے جس پہ میں نے بتایا ہے کہ ان کی طرف سے الیکشنز کی جو اپیل ہیں ٹریبونلز میں یا دیگر جگہوں پہ, وہ شہروں میں تو کچھ ہیں, کراچی میں یا حیدرآباد میں, لیکن جہاں پہ ہم نے کلین سویپ کیا ہے حیدرآباد رورل سے لے کے پنجاب کے بارڈر اور بلوچستان کے بارڈر پر جو 70% کا ایریا بنتا ہے سندھ کا, وہاں پہ تو ان کے لوگ تیسرے چوتھے نمبر پہ آئے ہیں. اور کوئی ایک اپیل دکھا دیں, بتا دیں کہ کسی نے کہا ہو کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی, دھاندلی ہو گئی, فارم 45 اور 47 آ گیا یا کیا ہوا ہے, ایک بھی نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے کوئی این او سی کی اجازت نہیں دی. میں بھی آپ کو لیٹر بھیجتا ہوں جو ڈپٹی کمشنر کے ہیں. کورنگی میں انہوں نے روڈ پہ اجازت مانگی, جس کے لیے اس نے کہا کہ روڈ پہ لوگوں کو ایشو ہوگا, آپ کوئی بھی وہاں پہ گراؤنڈ ہے کوئی ایسا ایریا دے تو ہم اس میں دیتے ہیں. جی بالکل اجازت, جی میں اس کے لیے بھی آ رہا ہوں, آپ کے بتا رہا ہوں کہ وہاں بھی اجازت انہوں نے باغ جنا جو جنا گراؤنڈ ہے وہاں کی مانگی ہے, اور وہ ہم ان کو دے رہے ہیں. اچھا دے رہے ہیں. میں آپ کے پروگرام میں یہ بات کہہ رہا ہوں. ہم نے وہ ہوا ہے, یہ بتا دیں کہاں ڈینائل اگر کوئی آیا ہے تو ہم ابھی بتاتے ہیں. یہ میں آپ کو لیٹر بھیج رہا ہوں ابھی, یہ جو کورنگی والے ڈپٹی کمشنر نے جو ان کو لکھا ہے کہ روڈ پہ این او سی نہیں دیں گے, لیکن اگر آپ کوئی اس طرح کا ایریا بتا رہے ہیں, کوئی گراؤنڈ ہے, کوئی اور جگہ ہے جہاں پہ لوگوں کے وہ آمد و رفت میں تکلیف نہ ہو, تو ہم آپ کو دینے کے لیے شفیع جان یہ تو دوسری بات یہ کلیئر ہو گئی. دوسری بات یہ کہ دوسری بات جیسے محترم وکیل صاحب نے بھی کہا آپ کو, الیکشنز ابھی ضمنی گزرے ہیں نا. چلے پنجاب میں تو پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی اور فیڈرل میں بھی گورنمنٹ, اور جو بھی الزام لگا لے. کے پی میں کیا ہوا, وہاں تو بڑا شیر جوان چیف منسٹر ہے, میرا شفیع بھائی بھی وہاں پہ ہے. وہاں کیسے پی ایم ایل این جیت گئی, 1 لاکھ پتہ نہیں کتنے ووٹ لے لیے. یہ کون سا جادو وہاں پہ چلا تھا, اور یہ کیا کر رہے تھے وہاں پہ؟ کیا اتنی طاقتور ہو گئی تھی پی ایم ایل این کہ ان کے صوبے میں کے پی میں, وہ بھی افریدی صاحب کے ہوتے ہوئے, میرے بھائی کے ان کے ہوتے ہوئے وہ جیت گئے, دھاندلی کر گئے؟ تو اس کی تو ذرا وہ بتا دیں, کوئی ایک کلپ آیا ہے دھاندلی کا؟ یہ تو میں جنرلی آپ کو بتا رہا ہوں. تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ کوئی وہ ہے, اور یہ آپ دیکھتے جائیں کہ آہستہ آہستہ جو بھی سلسلہ ہے, ابھی آ رہے ہیں ہمارے مہمان ہیں, ہم میزبان ہیں, ہم کوئی اور مزید سخت باتیں نہیں کرنا چاہتے. ہم ان کو گلے لگائیں گے اور مکمل طور پر ان کا خیال رکھا جائے گا. ویلکم جی آئیں, لیکن ہم نے کہیں کوئی اجازت منسوخ نہیں کی. ٹھیک ہے شفیع جان, کلیئر ہو گیا آپ کو. اب تو وہ وکٹری اسپیچ ابھی آپ واپس لے لیں, جب تک اگر دوبارہ کوئی اس طرح کی چیز آتی ہے تو یہ پروگرام کا کلپ آپ کے پاس سند کے طور پر رہے گا. چلیں, یہ اچھی بات ہو گئی ہے ستی صاحب کے پروگرام میں انہوں نے کہہ دیا کہ ہم مزار قائد پہ جو باغ جناح ہے, مجھے تو اتنا آئیڈیا نہیں ہے اس ایریا کا, وہاں پہ یہ ہمیں اجازت دے رہے ہیں. میں علیم عادل شیخ صاحب سے بھی رابطہ کروں گا جیسے ہی پروگرام ختم ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے, بلکہ ہم یہ ابھی میں اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ٹویٹ بھی کروں گا کہ پیپلز پارٹی نے جلسے کی اجازت دے دی ہے. ٹھیک ہے, یہ خوش آئند بات ہے, یہ تنگ نظری نہیں ہے جس طرح کی پنجاب کی حکومت نے ہمارے ساتھ جو رویہ اختیار کیا. ٹھیک ہے, میں اس اقدام کو خوش آئند بھی قرار دیتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. چلیں جی, اب ذرا عقیل ملک صاحب آپ ذرا یہ فرمائیے کہ آج جو بیرسٹر گوہر سمیت باقی لوگوں نے پریس کانفرنس کی, اس کے اندر ایک چیز انہوں نے کہا, سلمان اکرم راجہ نے, کہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کو ہم بے گھر ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے. ایک تو یہ چیز. دوسرا وہ یہ فرماتے ہیں بیرسٹر گوہر صاحب کہ نیشنل ایکشن پلان کے 14 نکات پر عمل درآمد کریں, لیکن ساتھ ہی یہ کہتے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف سب کا ایک بیانیہ ضروری ہے, اور پھر وہ گرینڈ جرگے کا بھی تذکرہ کرتے ہیں جس میں 22 جماعتوں نے شرکت کی. میرا سوال آپ سے یہی ہے کہ اگر نیشنل ایکشن پلان 2014 کا اور 2021 کا, جب خان صاحب کی اپنی حکومت تھی, اگر اس کو پڑھا جائے تو اس کے اندر یہی ہے کہ دہشت گردی کے خلاف ایک بیانیہ ہونا چاہیے, اور باقی جو کائنیٹک آپریشنز ہیں ان کا دائرہ کار کیا ہے, اور باقی جو صوبائی حکومتیں انہوں نے کیا رول پلے کرنا ہے, وہ سب کلیئر ہے. اس کے بعد جرگے اور ڈسکشن اس کی ضرورت کس حد تک رہ جاتی ہے, اور اگر ہے تو پھر اس پہ منقسم آراء کیوں ہیں؟
دیکھیں یہی تو بات ہے. میں نے جس طرح آپ سے پہلے ذکر کیا کہ نیشنل ایکشن پلان 2.0 جو کہ 2021 کا نیشنل ایکشن پلان ہے, اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں جو انیشل تھا, وہ اگر اس پہ ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ اگر ایک اس کو فالو کیا جائے تو پھر میرے نہیں خیال کہ کسی بھی ایسے بیان کی ضرورت پڑے گی جو کہ صوبے کے پی کی حکومت یا اس کے حکومتی عہدیدار یہ کہتے ہیں کہ جی ہم کسی قسم کا آپریشن نہیں ہونے دیں گے, کسی قسم کے جو ہے ایکشن نہیں ہونا چاہیے, کسی قسم کا کائنیٹک جو ہے وہ ایکشن نہیں ہونا چاہیے, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن نہیں ہونے چاہیے, اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم سے بات کی جائے اور پھر ہم جرگے کی صورت میں یا ہم مذاکرات کی صورت میں آگے بڑھیں گے. میں نے کہا کہ جب کل بھی ایک پروگرام میں نے یہ بات کی, میں نے کہا ضرب عزم اور رد الفساد جیسے کامیاب آپریشنز کے اوپر اگر پانی پھیرا ہے تو وہ صوبے کے پی کی حکومت اور اس کے عہدیداران جو ہیں ان کے بیانات اور ان کے ان ایکشن جو ہے اس کی وجہ سے جو ابھی ہم سفر کر رہے ہیں وہ اسی لیے کر رہے ہیں. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تو ہو رہے ہیں, لیکن جب تک آپ ایک جوائنٹ فرنٹ نہیں دکھائیں گے دہشت گردی کے ناسور سے لڑنے کے حوالے سے اور اس سے مقابلہ کرنے کے حوالے سے اور جنگ جیتنے کے حوالے سے, تو دین آبویسلی جو 14 نکات ہیں نیشنل ایکشن پلان 2.0 کے, تو وہ آپ بالکل دیکھیں کیا کے پی حکومت یا اس کی وہاں پہ ایڈمنسٹریشن, چاہے وہ کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے ہو, چاہے وہ گورننس کے حوالے سے ہو, چاہے وہ دیگر ایشوز کے حوالے سے ہو, کیا اس پہ وہ عمل درآمد ہے, کیا وہ عمل پیرا ہے, کیا ان کو واقعی ان ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ جو ہے اپلائی کیا جا رہا ہے, اس پہ کام کیا جا رہا ہے. جواب آپ کو ملے گا نام ہے, کیونکہ اگر وہ اپنی ذمہ داری پوری کریں تو میرا نہیں خیال کہ کسی بھی ایسی چیز کی ضرورت ہوگی. ایک جوائنٹ فرنٹ آلریڈی ایک کوہیژن کے ساتھ, ایک نیشنل یونٹی کے ساتھ ہم اس ناسور سے جنگ جیتیں گے بھی اور مقابلہ بھی کریں گے اور کامیاب بھی ہوں گے, لیکن اس کے لیے ضرورت ہے کہ یہاں پہ ایک جوائنٹ فرنٹ ہونا چاہیے, کوہیژن ہونی چاہیے. لیکن وہ کوہیسو نیس جو ہے وہ تب یہ ہوگی جب ان کی طرف سے روڑے نہیں اٹکائے جائیں گے, ان کی طرف سے ایسے بیانات نہیں آئیں گے, ان کی طرف سے ایسی سٹیٹمنٹس نہیں آئیں گی جو کہ اس کے رستے میں حائل ہو رہی ہیں.